بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ 29 جنوری کو شروع ہوا تھا اور اس سے پہلے صرف دونوں اطراف کی جو کمیٹیاں ہیں ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن اب یہ لگتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں حکومت اور طالبان کی براہ راست بھی ملاقات ہو جائے گی، براہ راست بھی مذاکرات ہو جائیں گے۔ آج اسلام آباد میں جو حکومتی کمیٹی ہے اس کا ایک اجلاس ہوا وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی صدارت میں، جس میں ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی شرکت کی، اور اس کے بعد وزیر اعظم کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ کل تک حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات کا امکان ہے۔ تو کیا طالبان کی طرف سے ان کا جو سیز فائر ہے اس میں توسیع بھی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے 1 مارچ کو سیز فائر کا اعلان کیا تھا اور 30 مارچ کو یہ سیز فائر ختم ہوگا، تو 3-4 دن باقی ہیں، تو کیا وہ اس میں مزید توسیع کر سکتے ہیں اور کوئی بریک تھرو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ابراہیم خان صاحب، جماعت اسلامی کے رہنما اور طالبان کی جو رابطہ کمیٹی ہے اس کے رکن، سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور زاہد حسین صاحب اینالسٹ اور جرنلسٹ ہے۔ لیکن اس موضوع پہ گفتگو سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ہم نے تھر کے جو متاثرین ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے پنجاب حکومت کو خبردار کیا تھا کہ چولستان میں بھی ایک ڈراؤٹ، ایک قحط کی صورتحال بن رہی ہے اور وہاں پہ بھی حالات خراب ہو رہے ہیں۔ ہم نے صرف خبردار کیا تھا، لیکن اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے وہاں جا کر جو میڈیا کی رپورٹس تھیں اس کے بارے میں کیا کہا، ذرا سنیے۔ مجھے افسوس ہے کہ میڈیا کے بعض حصوں نے حقائق توڑ موڑ کے پیش کیے اور میں نے اس کو سنجیدہ لیا اور میں نے یہاں پر ٹیمیں بھجوائیں، ٹیلی فون کیے، خود بات کی، چیف سیکرٹری صاحب کو بھجوایا، لیکن جو میڈیا نے تصاویری جو ایک خبرنامہ بھی چلایا، مرے ہوئے اپنا جانور اور دوسری چیزیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں نکلی، اور میں نے اب جہاں پر انتظامیہ نے اور سیاستدانوں نے بات کی، میں نے آپ سے بھی بڑے کھلے انداز میں پوچھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ سے تو پھر میڈیا کا جو بعض حصوں نے اس طرح کے جو رول ادا کیا ہے، اس سے پورے میڈیا کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ گفتگو ہے یہ آپ نے سنی، تو یہ گفتگو سن کے وہ لوگ جو کہ زمینی حقائق سے آگاہ ہیں وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ تخت لاہور تو ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے، لیکن کیا کریں گے جو تخت لاہور کی رعایا ہے وہ رعایا شاید آپ کی ان باتوں پہ یقین نہیں کرے گی، اس لیے کہ آپ کی اس گفتگو کے بعد دوبارہ ہم نے اپنے نمائندے کو چولستان میں بھیجا اور اس نے ہمیں کیا بتایا، اس نے جو تصویریں دکھائی ہیں لیٹسٹ آپ کے اس بیان کے بعد، یقیناً وہ اب بھی جھوٹ ہی بول رہی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، سچ نہیں، ہمارے جھوٹ کو ذرا دوبارہ سن لیجئے۔ رحیم یار خان کے چولستان میں جاری خشک سالی سے ٹوبوں کے کنارے آباد گھر اجڑ گئے، پانی ختم تو زندگی ختم۔ گھروں کے گھر ویران ہونے سے چولستان کی خاموشی وحشت میں بدل گئی۔ چولستان کے 16 لاکھ ایکڑ رقبے پر بھوک اور پیاس سے مرنے والے مویشیوں کے ڈھانچے بکھرے پڑے ہیں۔ میرے جانور 6 تھے، ان میں سے 1 مر چکے ہیں، باقی کیونکہ حالات جو ہے بہت نازک ہے۔ نہ پانی سال کو نہر نہ پہنچتا ہے، نہ پائپ لائن نہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مین دینا سی، بارش آئی نہیں۔ سامنے دیکھ دیرے لگے پے نے، کوئی بچیوں نہیں ہے کہ سب اجڑ گئے نے، بھج گئے نے، بارش دے وجہ بارش پانی نہ پے سب بھج گئے، لوگ مال مر گیا لوکاں دا۔ اللہ واسطے سونی وجے حکومت، ساڈے کئی بندے بھی مر گئے، مال بھی مر گئے۔ ان تمام تکالیف کے باوجود ان کی آس ابھی بھی باقی ہے اور وہ اپنے ثقافتی رنگ میں دکھ بیان کر کے ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں۔ چولستان میں موجود 15 لاکھ مال مویشیوں میں سے 10 لاکھ مال مویشی پانی کی تلاش میں روہی چھوڑ کر آبادی کے قریب آ گئے۔ لوگ مکان لاڈ گئے، ٹوبے سارے سنیا تھی گئے، کوئی لوگ اتھا کہہ نہیں، صرف آپ زندگی بجا کے آبادی پانی واسطے آ گئے۔ چولستان میں پانی کی فراہمی کب تک ہوگی؟ حکومتی حکام بھی بے خبر ہیں اور دستیاب وسائل استعمال میں لانے کی بجائے خود بارش کے منتظر ہیں۔ چولستانیوں کو یہ یقین ہے کہ بارشیں اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہے، جس سے ان کی روحی آباد ہوگی۔ رہے حکومتی اقدامات تو ان سے ان کو مایوسی کے سوا اب تک کچھ نہیں ملا۔ بارش تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، رحمت تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔
कैमरा मैन अब्दुल रऊफ के साथ प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए राना मोहम्मद अफजल। तो ये तख्त लाहौर की खिदमत में हमने अपना झूठ दोबारा पेश किया, जो कि आपको झूठ ही लगेगा। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है जनाब वज़ीर आला पंजाब साहब के जो सहाफ़ी आपके सरकारी ओहदों के तलबगार नहीं और आपके दरबार में हाज़िरी नहीं देते, उनकी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि ब्यूरोक्रेसी ने आपकी आंखों पे जो पट्टी बांध रखी है, बराए मेहरबानी इस पट्टी को हटा लीजिए और कभी ब्यूरोक्रेसी के साथ नहीं हमारे साथ चलिए चुलिस्तान। हम आपको बताएंगे कि मीडिया जो है वो झूठ बोल रहा है या आपकी ब्यूरोक्रेसी आपको झूठ सुनाती है। अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। जनाब प्रोफेसर इब्राहिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो 29 जनवरी से जो मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है, तो काफ़ी दिन हो गए हैं, बहुत सारे मीटिंग्स भी हुई, तो आप कोई अचीवमेंट बताएंगे कि कामयाबी अभी तक हमें क्या मिली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सबसे पहली कामयाबी तो हमारी सीज़ फायर की थी। दोनों तरफ से जंगबंदी का ऐलान 1 मार्च को हो गया, उसमें भी हमें 1 महीना लगा। जिस तरह आपने बताया 29 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट में अपनी कमेटी का ऐलान किया था और 1 फरवरी को तालिबान ने अपनी कमेटी का ऐलान किया। उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हुए, लेकिन बीच में ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से मुज़ाकरात का ये सिलसिला मुनक़ते हुआ, तातुल का शिकार हुआ। और फिर उसके बाद हमने ये कोशिश की 14 फरवरी की मुलाकात में, उससे पहले कराची में पुलिस का वाक़या हो गया था। 14 फरवरी की मीटिंग में दोनों कमेटियों ने ये बात तय की कि अब हमारी अव्वलीन तरजीह जंगबंदी होगी और दोनों तरफ से जंगबंदी का ऐलान। 17 फरवरी को बिल्कुल सब कुछ इसके लिए तैयार था कि दोनों अतराफ से जंगबंदी का ऐलान हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से तालिबान की तरफ से ऐलान हो गया कि उन्होंने एफसी हलकार जिनको शोंगड़ी चेक पोस्ट मोहम्मद एजेंसी से उठाया गया था, उनमें से 23 अफराद को कत्ल किया गया है और वजह यह बताई गई कि उनके 16 अफराद को नौशहरा में कैद में थे उनको कत्ल किया गया है। उसकी वजह से तातुल पैदा हुई। हुकूमत की तरफ से फिर ये मुतालबा था कि अब जंगबंदी एकतरफा होगी और उस पे हमारी कमेटी ने बहुत मेहनत की और 1 मार्च को हम इसमें कामयाब हो गए कि एकतरफी जंगबंदी का ऐलान हो गया एकतरफा। लेकिन हुकूमत की तरफ से भी 2 मार्च को वज़ीर दाखिला ने इस बात का ऐलान कर दिया कि तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन को भी रोका जा रहा है। और उसके बाद फिर हम इस काम पे लग गए कि हुकूमती कमेटी, नई कमेटी फिर उसके बाद तश्कील पाई कि हुकूमती कमेटी और तालिबान की शुरा की बराह रास्त एक मुलाकात हो। इस पे दोनों जानब हमने राब्ते भी किए। हमें एक बार मुझे और मौलाना यूसुफ शाह को वजीरिस्तान फिर जाना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हम शुमाली वजीरिस्तान या जनूबी वजीरिस्तान? नहीं, शुमाली वजीरिस्तान गए थे। हम मिरनशाह में हमारा हेलीकॉप्टर लैंड करता रहा और फिर वहां से फिर गाड़ियों के जरिए से हम किसी मुकाम पे जनूबी वजीरिस्तान के मुकाम पे जाते रहे। तो अब ये दूसरी बड़ी कामयाबी है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल या परसों हुकूमती कमेटी तालिबान की शुरा के साथ बराह रास्त मिलेगी। जी रुबीना खालिद साहबा, प्रोफेसर इब्राहिम साहब कह रहे हैं कि एक कामयाबी मिल चुकी है सीज़ फायर की सूरत में और अब एक और कामयाबी जो है वो बराह रास्त मुज़ाकरात की सूरत में मिलने वाली है। आप इत्तेफाक करती हैं? जी नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। प्रोफेसर इब्राहिम साहब बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। तो इस वक्त जो बात उन्होंने की, इट वॉज टोटल इन इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, क्योंकि ये जो सीज़ फायर हुआ वो इनकी कमेटी की कोशिशों की वजह से नहीं हुआ। एवरीबडी नोज इट। उसकी वजह थी जो बमबारी की गई वहाँ पे हमारी पाक अफवाज ने जब एक्शन किया, प्रॉपर एक्शन किया, तो उसके जवाब में फिर वो सीज़ फायर हुआ। उससे पहले कोई सीज़ फायर नहीं था, ना इनकी बातों पे था ना इनके कहने पर था। तो ये बात तो मेरे ख्याल में इसको एक तरफ रख लेते हैं कि भाई ये क्यों हुआ सीज़ फायर। सीज़ फायर जो है इट इज़ वेरी ऑब्वियस। दूसरा ये है कि जो ये अमल है जिस दिन से शुरू हुआ है, इसमें कोई सीरियसनेस मुझे नज़र नहीं आती। पहली जो हमारी मुज़ाकराती टीम बनी हुकूमत की तरफ से, उसमें जो लोग थे, आई डोंट नो कि वो वहाँ क्यों थे, क्योंकि उनका एज सच कोई स्ट्रेचर नहीं था कि वो इस लेवल की नेगोशिएशंस में जाएं। उनमें कोई तो मेरे ख्याल में अपनी क्या कहते हैं उसको, अपने अपने मुफादात थे उसमें लोगों के। उसमें कोई तो मुशीर बनने के चक्कर में था, कोई किसी और चक्कर में था, कॉलम लिखवाए जा रहे थे। इट वॉज टोटली अ मीडिया शो। मतलब वहाँ तो अकोड़ा खटक से आगे तो कहीं गए नहीं, जो पहली वाली कमेटी की मैं बात कर रही हूँ।
اس کے خیر بعد اب جو نئی بنی ہے اس کا بھی اب مجھے تو مطلب ان کی جو طالبان کی کمیٹی ہے اس کا اسٹیچر تو سمجھ آتی ہے، اس میں ان کے شورا کے ممبرز بھی ہیں، لیکن ہماری طرف سے جو اس وقت دیکھیں چھوٹی موٹی بھی جو نیگوسیشن کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو کم از کم آپ کے گریڈ 22 کے سیکٹری لیول کے لوگ ہوتے ہیں. پہلے تو میں اس فیور میں نہیں ہوں کہ بیوروکریٹس شوڈ بی میڈ اے پارٹی ٹو دیز نیگوسیشنز. بھئی یہ ہماری جو سٹنگ ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے یہ کس لیے ہے؟ اگر یہ سب فیصلے ہماری بیوروکریسی نہیں کرنی ہے، ٹاکس بھی انہوں نے کرنی ہے، تو پھر ہمارا ان پارلیمنٹس میں بیٹھنے کا فائدہ؟ مطلب جو نیشنل اسمبلی ہے وہ آن بورڈ نہیں ہے، آپ کی سینٹ جو ہے وہ آن بورڈ نہیں ہے، اس کے ممبرز کیوں نہیں ہیں ان کمیٹیوں کے ممبرز؟ مطلب تب بھی کٹ کاٹ بنتا ہے نا جبکہ اس میں لوگ ایسے ہوں جن کے اوپر لوگ اعتبار کریں، جن کی بات لوگ سنیں. یہ مطلب لوگوں کے ووٹوں سے بیٹھے ہوئے یہاں پر ایک مینڈیٹ لے کر آئے ہوئے ہیں، ان کی بات میں وزن ہوگا، نہ کہ آپ کے جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں وہ جا کے آپ کی نیگوسیشنز کریں گے. سو وی ہیو ڈاؤٹس اگینسٹ دس. اور ایک بات میں صرف پروفیسر ابراہیم سے ایک کوشچن ہوگا میرا، وہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے ایک ڈیمانڈ آئی طالبان کی طرف سے کہ ان کے عورتیں بقول ہے ان کے کہ عورتیں اور بچے جو ہیں وہ ہمارے قبضے میں ہیں، ہماری مطلب ایجنسیوں کے قبضے میں ہیں، جو کہ ڈینائی کر دیا گیا اور اس کو ہم لیکن جو کہ نان کمبیٹنٹس ہمارے جو کہ آن ریکارڈ ہیں ان کے پاس، جس طرح ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں، سلمان تاثیر صاحب کے صاحبزادے ہیں، ہمارے پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اس طرح بے شمار لوگ، ان کی واپسی کے لیے یہ کمیٹی کیا کر رہی ہے؟ اور یہ ہے کہ مطلب جب وہ کہتے ہیں طالبان جب کہتے ہیں کہ جی حملہ ہم نے نہیں کیا تو ہم تو فوراً آمنا صدقنا اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں کہ جی نہیں وہ نہیں ہے، کسی اور نے کیا ہوگا. لیکن جب ہماری ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ ان کے قبضے میں اس طرح سے عورتیں اور بچے نہیں ہیں تو وائی ڈونٹ دیئر ورڈ از ٹیکن فار دیئر ورڈ. اچھا چلیں زاہد صاحب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، لیکن سوال کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ ہمارا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے @حامد میر جیو، اس پر آپ اپنے کمنٹس بھیج سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں طالبان اپنے سیز فائر میں توسیع کریں گے نہیں کریں گے، اس کا ہمیں فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، اور آپ فیس بک پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. اچھا زاہد صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ طالبان اگر سیز فائر میں مزید توسیع کر دیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں سیز فائر کا جہاں تک تعلق ہے تو ٹھیک ہے، اس کو 1 مہینہ کا عرصہ ہو رہا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سیز فائر پوری طرح ہوئی ہے. ایک تو اسلام آباد کا جو حملہ تھا اور کیا کہتے ہیں جس میں تقریباً 11 لوگ شہید ہوئے ہیں، اس میں ایک جج بھی تھے، تو اب یہ کہا جائے کہ وہ پتہ نہیں کس نے کیا تھا، تو میرے خیال یہ عقل سے بالا تر بات ہے کہ یہ بہت آسان کام ہے کہ آپ ایک طرف جو ہے امن کی بات بھی کرتے رہے، جس کی وجہ سے آپ کی حکومت نے بھی اپنی جنگ بندی کر دی تھی، دوسری طرف وہ حملے رکنے میں نہیں آ رہے تھے. اگر فرض کیجئے کہ ٹی ٹی پی کے قابو میں یہ لوگ نہیں ہیں تو پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ یہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری بات یہ ہوئی کہ جو 29 جنوری سے جو مذاکرات شروع ہوئے، سلسلہ جب شروع ہوا تھا تو اس کے بعد سے ذرا دیکھ لیں جا کے ان کی سنسیئرٹی پتہ چل جاتی ہے. اس میں جو ہے تقریباً 5 یا 6 ایسے بڑے واقعات ہوئے تھے. میں چھوٹے واقعات کو نہیں کہہ رہا ہوں، دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے جس میں کراچی کے جو 11 پولیس والوں کو مارا تھا، وہ اس میں کوئی ابہام نہیں تھا، اس کو تو خود جو ہے تحریک طالبان پاکستان کے جو ہے جو اسپوکس مین انہوں نے تسلیم کیا تھا. اس کے ساتھ وہ جو آپ خود بتا رہے ہیں کہ 23 لوگوں کا جو قتل تھا، یہ جو ایف سی کے نوجوانوں کو جو بیہٹ کیا تھا، اس کے بعد جو ہے میں نہیں سمجھتا ہوں شہادت تھی، وہی میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی نیت صاف ہے. دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ آپ یعنی یہ جو ہے جو عمر خالد انہوں نے جو ہے یہ تسلیم کیا تھا کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہی لوگ جو ہیں وہ مذاکرات کا حصہ بن کے آ رہے ہیں، تو کیا ان کی نیت صاف ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نیت بالکل صاف نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے اگر فرض کیجئے یہ اتنا آسان کام ہوتا تو بہت عرصے تک یہ جو ہے امن قائم اس ملک میں ہو جاتا تھا. ایک اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی طرف سے تو مطالبات آتے آ رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، عورتیں اور بچوں کو جو ہے رہا کرنا چاہیے، جس کی جو ہے تردید آ چکی ہے، لیکن مجھے اب تک یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ حکومت کے پاس کون سی ریڈ لائن ہے. کیا جو ہے ہم جا کے صرف جو ہے حکومت کی کمیٹی جو جائے گی اور جو کچھ وہ کہیں گے اس کو ہم تسلیم کر کے آ جائیں گے؟ اگر یہ امن کی یہ شرط ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ امن تو نہیں ہوگا. یہ ضرور ہے کہ حکومت سرنڈر ضرور کر دے گی. اب جو ہے کمیٹی، جہاں تک آپ پہلی بات آ چکی ہے کہ حکومت کی کمیٹی، مجھے بتائیے کہ دنیا بھر میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں کہ کبھی بھی اس قسم کی کمیٹی جو ہے وہ سرکاری ملازموں پہ نہیں بنتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز بنی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وقت گزاری کے لیے ساری بات ہو رہی ہے. اور بعد وقت تو ایسا لگتا ہے کہ ایک حکومت کی جو کمیٹی ہے
اس کے ایک ممبر جو ہے ان کا میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا آج، تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ طالبان کی نمائندگی کر رہے ہیں. رستم شاہ محمد صاحب طالبان. اچھا، اب آپ دونوں مخالفت کر رہے ہیں، آپ دو ہیں، پروفیسر صاحب ایک ہیں، تو مجھے تھوڑا سا توازن قائم کرنا ہے. تو پروفیسر صاحب کافی سارے اعتراضات ہوئے ہیں، لیکن ایک جو بنیادی چیز ہے میرا خیال ہے اس کا جواب آپ پہلے دے دیں کہ یہ جو طالبان نے کہا تھا کہ ہماری عورتیں اور بچے رہا کیے جائیں، تو کیا کہیں اس معاملے پہ ڈیڈ لاک تو نہیں ہو جائے گا؟ یہ طالبان کی طرف سے نہ شرطی اور نہ مطالبہ تھا، ایک تجویز تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ مفید اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے یہ عمل مفید ہوگا. نہیں، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ عورتیں اور بچے حکومتی اداروں کی تحویل میں ہیں؟ ہم نے طالبان کے سامنے یہ بات پیش کی اور ان سے میں نے خود یہ کہا کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے اور خواتین اور بوڑھے یہ حکومت کی قید یا فوج کی قید میں ہیں، اور ISPR نے اس سے پہلے اس کا انکار جاری کر دیا تھا کہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ کے دعوے کو نہ ہم رد کر سکتے ہیں نہ قبول کر سکتے ہیں. اسی طرح ISPR کے انکار کو نہ ہم رد کر سکتے ہیں اور نہ قبول کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو تو وہ ہم حکومت کے سامنے پیش کر دیں گے کہ یہ ثبوت ہے اور یہ بچے اور یہ خواتین. اچھا، آپ کی بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ بات کمپلیٹ کر لیجئے گا. آپ ہی کی پارٹی کی رکن قومی اسمبلی محترمہ عائشہ سیدہ صاحبہ سے ہم نے پوچھا، ان کا تعلق سوات سے ہے اور ان کا پورا نیٹ ورک ہے سوات کے علاقے میں. ذرا سن لیں وہ کیا کہہ رہی ہیں اس معاملے میں. میں آپ سے عائشہ صاحبہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کا تعلق سوات سے ہے، کیا یہ واقعی مسئلہ ہے کہ سوات یا دیگر علاقوں میں کچھ عورتیں اور بچے جو ہیں وہ ان کو ریاستی اداروں نے اپنی تحویل میں رکھا ہوا ہے؟ ویسے حامد بھائی میرے علم میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو خواتین کے حوالے سے وہاں پہ خواتین کی جو اور مسائل ہیں، اور جہاں تک میں کام کرتی ہوں وہی مسائل ہیں کہ جو زیادہ بیوائیں ہو گئی ہیں اور جو بچوں کے مسائل ہیں ان کے جو یتیم ہو گئے ہیں، اور اس طرح کا جو مسنگ پرسن کا مسئلہ، اس طرح کا واقعہ کوئی میرے سامنے نہیں آیا. جی طالبان کے سامنے ہم نے یہ بات رکھی کہ آپ کے دعوے کو نہ ہم رد کر سکتے نہ قبول کر سکتے ہیں، نہ ISPR کے انکار کو رد کر سکتے ہیں اور نہ قبول کر سکتے ہیں آپ کی طرف سے کوئی ثبوت. انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہم آپ کو فہرست دے دیتے ہیں، اس میں پتے ہوں گے، ان پتوں پہ کوئی کمیشن جائے. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہائی کورٹ کا جج اگر کمیشن مقرر ہو جائے زیادہ بہتر ہوگا، اور وہ معلوم کر لے کہ یہ بچہ یا یہ خاتون کیا واقعی یہاں پہ تھا، کب تک رہا، اس کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ ایک تحقیق ہو سکتی ہے. اور ہماری طرف سے یہ ثبوت ممکن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ثبوت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. میں ایک بات آپ کو عرض کروں اور مجھے آپ سپورٹ کریں گے. پلائی کیمپ، پلائی ملاکنڈ ایجنسی کا گاؤں ہے، اس کے ایک طرف بنیر ضلع ہے، دوسری طرف مردان ضلع ہے، اور یہاں کیمپ قائم کیا گیا تھا اور میڈیا نے جانے کی کوشش کی، اور یہاں پہ ان خواتین اور بچوں کو رکھا گیا تھا جن کے نوجوان طالبان کی تحریک میں ہیں، اور ان سے یہ مطالبہ ہو رہا تھا اور تقاضا ہو رہا تھا کہ آپ کے نوجوان ہمارے پاس آئیں گے تب آپ کو رہائی ملے گی. اور یہ کافی عرصے تک حکومت کے قید میں اس پہ بڑا سخت پہرا رہا. یعنی یہ ایک بات تو ہے. اب میں دعویٰ نہیں کرتا اور نہ میں کسی کی تصدیق کر سکتا ہوں، اور ہم نے ایک فہرست چودھری نثار صاحب کو دی تھی، اگرچہ بات یہ تھی وہ فہرست طالبان نے آپ کو طالبان نے ہمیں دی، اس میں عورتوں اور بچوں کے نام، بالکل عورتوں اور بچوں کے نام ہے. اور ہمارا یعنی بات یہ تھی، ہماری بات یہ ہوئی تھی کہ اس کو ہم اس کو افشا نہیں کریں گے، اس کا وزیر داخلہ اپنے سورسز سے تحقیق کریں گے. لیکن پشاور میں پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں نے مجھ سے پوچھا کہ رستم شاہ محمد صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی فہرست نہیں آئی. تو مجھے جواب میں کہنا پڑا کہ واقعی وہ درست کہتے ہیں، ہم نے رستم شاہ محمد صاحب کی کوئی فہرست نہیں دی، اور یہ فہرست ہم نے وزیر داخلہ صاحب کو فراہم کر دی ہے. اب یہ تحقیق طلب بات ہے. آپ کو معلوم ہے 35 افراد جو انٹرمنٹ سینٹر سے اٹھائے گئے ہیں، جن کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اور جن کے بارے میں وزیر دفاع نے FIR درج کر دی ہے، لیکن FIR درج ہوئی ہے نائب صوبیدار کے. نائب صوبیدار تو خود کوئی چیز نہیں ہوتا،
وہ تو اگر کام کرتے ہیں تو اس کے بالائی افسر ہوتے ہیں. میں اصل میں روبینہ صاحبہ نے ایک بات کی انٹلیکچوئل ڈس ہانیسٹی کی. میں اصل میں اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں, یعنی میں ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا. میں اگر مذاکرات کے عمل کا حصہ نہ ہوتا اور میری حیثیت ایک سالس بالخیر اور رابطہ کار اور سہولت کار کی نہ ہوتی, تب میری زبان کلی ہوتی اور میرے ہاتھ کھلے ہوتے. اس وقت میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. میں کسی بھی فریق کے خلاف یا حق میں کوئی بات اگر کروں تو میری یہ حیثیت متاثر ہوگی اور اس کا بڑا نقصان ہوگا. اس نقصان سے بچنے کے لیے میری کوشش یہ ہے کہ میں اس طرح کے موضوعات اور مباحث میں چھوٹی سی بات کیجئے, مجھے بریک لینے. مجھے ایک چھوٹا سا کوسچن ہے ان سے کہ ان کو جو لسٹ فراہم کی گئی ہے خواتین کی کیا اور بچوں کی, کیا ان کے سی این مطلب جو ان کے نیشنل آئیڈینٹی نمبر ہے اگر پاکستانی شہری ہیں وہ, اور ساتھ میں بچوں کی بے فارم میں جو ہوتی ہے وہ ساتھ ہے؟ ہم تو اپنے پاکستانی شہری ڈھونڈیں گے نا, غیر ملکی تو نہیں ڈھونڈ سکتے اپنے ملک میں. یہ بالکل پاکستان کے شہری نہیں, ان کے ساتھ کیا ہے یعنی یہ نہیں. دیکھیں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حملہ نہیں کیا, ہماری ذمہ داری, آپ کہتے ہیں جی ان کا نہیں تھا, ان کے کوئی سپلنٹر گروپ تھے. تو جب ہماری ایجنسی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اس کو کیوں نہیں یقین کریں؟ یعنی آپ یقین کر لیں, لیکن میں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ میں طالبان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کی بات کا یقین نہیں کر رہا. صاحب آپ نے بات پوری میں تو دونوں جانب کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ بات پائے ثبوت تک نہ پہنچے کسی بھی فریق کو میں یقین نہیں کر سکتا. اب آپ ایک طرف کو ڈینائی کر رہے ہیں اور دوسری طرف کو بالکل اس طرح جیسے لیکن جب طالبان آپ اپنے کردار کے بارے میں سوچیں, ہم اپنے کردار کے بارے میں ضرور سوچیں گے. وی آر پراؤڈ آف آور فورسز. مجھے تو انٹلیکچوئل ڈس ہانیسٹ آپ قرار دے رہی ہیں, اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے طالبان سے کہہ دیا کہ میں آپ کے دعوے کی نہ تصدیق کر سکتا ہوں نہ تردید کر سکتا ہوں, جبکہ آپ ان کی بات کی تردید کر رہی ہیں. اچھا, اور دوسرے طرف مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا جی, وقفے کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں.